نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Page 742. اما الذين نقضوا عهد الله من بعد ما اكده على ايدي رسله فلم يقابلوه بالانقياد والتسلیم بل قابلوه بالإعراض والنقض وقطعوا ما امر الله به ان يوصل فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح ولا وصلوا الأرحام ولا أدوا الحقوق بل افسدوا فی الارض بالکفر والمعاصی والصد عن سبیل اللہ. اما الذین، تو رہے وہ لوگ، نقضوا عہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا. وہ وعدہ الست جس کی تجدید پیغمبروں کی زبانی ہوئی. من بعد ما اکدہ، اس کے بعد کہ اسے مضبوط کیا، علی ایدی رسولہ، اس کے رسولوں کے ہاتھوں پر یا اس کے رسولوں کے ساتھ. فلم یقابلوہ، تو نہیں انہوں نے سامنا کیا اس کا. قابل یقابل، مقابلہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو فیس سم ون، ٹو میٹ سم ون. بالانقیادی، اطاعت کے ساتھ، بالتسلیمی، اور سر تسلیم خم کر کے. بل قابلوہ بالاعراض والنقض، بلکہ انہوں نے فیس کیا اپنے رب کو اعراض، روگردانی، اور نقض یعنی عہد توڑ کر. یعنی جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں ان کی بات پیچھے گزر چکی، اور جو توڑتے ہیں ان کا یہ معاملہ ہے کہ پھر وہ اللہ کا سامنا کریں گے اس حال میں کہ انہوں نے اللہ سے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. وَلَمْ يَصِلُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے نہیں جوڑا اس کو، نہیں کنیکٹ کیا اس کو جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے، یعنی عہد کا حصہ. بالایمان والعمل الصالح، ایمان اور عمل صالح کا. ولا وصل الارحام، اور نہ انہوں نے جوڑا رشتوں کو، یعنی نہ اپنے رب سے جڑے اور نہ رب کے بندوں سے جڑے. جن تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کا حکم دیا ان کو انہوں نے قائم نہیں کیا. ولا اد الحقوق، اور نہ انہوں نے حق ادا کیے، حقوق کی ادائیگی بھی نہیں کی. کتنی قسم کے حقوق ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو انہوں نے نہ اللہ کے حق ادا کیے اور نہ اللہ کے بندوں کے حق ادا کیے. بل افسدوا فی الارض، بلکہ انہوں نے فساد کیا زمین میں. بالکفر والمعاصی، کفر کر کے اور گناہ کر کے. والصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روک کر. فأی جرم فوق ھذا، اس سے بڑھ کر کوئی جرم کیا ہو سکتا ہے. وَأَيُّ ضَلَالٍ بَعْدَ هَذَا، اور اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہو سکتی ہے. یعنی یہ سب سے بڑا فساد، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی گمراہی ہے کہ انسان اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ کر زمین میں سرکشی کرے، نافرمانیاں کرے، اللہ کے بندوں کو مشکل میں ڈالے اور اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی میں زندگی بسر کرے. وَمَاذَا يَنْتَظِرُ هَؤُلَاءِ مِنَ اللَّعْنَةِ وَالْعُقُوبَةِ، اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ لعنت اور عقوبت میں سے. یعنی ایسے ہی لوگ اللہ کی لعنت اور اللہ تعالی کی طرف سے سزا کے مستحق ہیں. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوط باندھنے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے، برا ٹھکانہ ہے. والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض
اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک عہد کر رکھا ہے، اس بات کا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ، صرف تجھی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں۔ اور پھر عبادت کا معنی بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی بندگی، غلامی، اطاعت، فرمانبرداری۔ پھر جب انسان یہ عہد کر کے لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت نہیں لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اور جس پر لعنت ہو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کے لیے پھر دنیا اور آخرت دونوں میں خرابی ہے۔ ان استحباب الحیات الدنیا علی الآخرۃ یصطدم بتکالیف الایمان ویتعارض مع الاستقامۃ علی الصراط ولیس الامر کذلک حین تستحب الآخرہ۔ ان بے شک استحباب پسند کرنا، ترجیح دینا، پرائرٹی دینا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ آخرت پر، یصطدم یہ ٹکراتا ہے، بتکالیف الایمان ایمان کے تقاضوں سے، یعنی جب انسان دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا۔ دنیا کی محبت انسان کی آخرت کا نقصان کرتی ہے، وہ یتعارض اور کنٹراڈکٹ کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، مع الاستقامت علی الصراط سیدھے رستے پر استقامت کے ساتھ، یعنی سیدھے رستے پر استقامت کے اپوزٹ ہے یہ بات، یعنی ایسا شخص سیدھے رستے پر جمع ہوا نہیں، اس کو استقامت حاصل نہیں۔ ولیس الامر کذالک اور معاملہ اس طرح نہیں ہوتا، حین تستحب الآخرہ جب تم آخرت کو ترجیح دیتے ہو، یعنی جب کوئی شخص آخرت کو ترجیح دیتا ہے تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، اس کے لیے ایمان کے تقاضے پورے کرنا آسان ہو جاتا ہے اور وہ سیدھے رستے پر استقامت اختیار کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین پر استقامت آتی ہی صرف اس وقت ہے جب انسان آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں دنیا سے کنارہ کشی کر لے یا دنیا کی طرف اس کی کوئی رغبت ہی نہ ہو، دنیا سے اس کا کوئی واسطہ اور تعلق نہ ہو، نہیں، بس اتنا ہو جتنا اس کی ضرورت ہے، اور دنیا کی خاطر آخرت کو قربان نہ کرے۔ ہاں، آخرت کی خاطر دنیا کا نقصان کر لے اگر کہیں ضرورت پڑے۔ لِأَنَّهُ عِندَئِذٍ تُصْلِحُ الدُّنْيَا کیونکہ اس وقت انسان اپنی دنیا کی اصلاح کرتا رہے گا، وَيُصْبِحُ الْمَتَاعُ بِهَا مُعْتَدِلًا اور اس سے فائدہ اٹھانا اعتدال کی حد میں ہوگا۔ متاع کیا ہے؟ فائدہ اٹھانا، بہا کس سے؟ دنیا سے، یعنی دنیا کی اصلاح کرتا رہے گا، یعنی فساد نہیں کرے گا بلکہ اصلاح کے طریقے پر چلے گا، ہر ایک کو اس کا حق دے گا۔ جب ہر ایک کو اس کا حق دیا جاتا ہے نا تو پھر فساد نہیں ہوتا۔ جب انسان خود غرض ہو جاتا ہے اور صرف اپنے فائدے چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اور کس کس کا حق ہے، میرے والدین کا کیا حق ہے، میرے بچوں کا کیا حق ہے، میرے ہمسایوں کا مجھ پہ کیا حق ہے، انسانوں کا مجھ پہ کیا حق ہے، دین کے کیا تقاضے ہیں۔ پھر اس کو صرف اس سے غرض ہوتی کہ میں مال زیادہ سے زیادہ کیسے کما سکوں، حلال سے کماؤں یا حرام سے کماؤں، جائز ہے یا ناجائز ہے، کسی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان، کوئی اس سے غرض نہیں ہوتی۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ بے شمار لوگوں کے حق مارے جاتے ہیں اور پھر اس سے فساد پھیلتا ہے۔ لیکن جو شخص آخرت کو سامنے رکھ کر اپنا بھی کبھی نقصان کر لیتا ہے صرف اس لیے کہ کسی اور کو نقصان نہیں دینا، یعنی بعض اوقات ہمارے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ یا اپنا نقصان کر لو یا کسی اور کا کر لو، تو بہت دفعہ انسان اپنا نہیں کرتا، دوسرے کا کر دیتا ہے اپنے فائدے کی خاطر۔ لیکن جو شخص آخرت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے خلاف بھی کبھی فیصلہ کر لیتا ہے، وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے، وہ غلطی پر معذرت کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ ریگریٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے اگر یہ میرے اعمال نامے میں لکھا رہا، تو اس لیے اس کو اپنی غلطیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں۔
ان کو ایڈمٹ بھی کر لیتا ہے. اس کے لیے پھر کوئی انا کا مسئلہ بھی نہیں رہتا. وہ اپنے آپ کو ہیومن سمجھتا ہے, کمزور سمجھتا ہے, اور اپنی غلطیوں کو ماننے میں دیر نہیں لگاتا. لیکن جو شخص صرف اور صرف دنیا چاہتا ہے, پھر اس کے اندر یہ صفات پیدا نہیں ہو سکتی. وہ یہ دیکھے گا کہ مجھے فائدہ کہاں سے پہنچتا ہے, چاہے ساری دنیا مصیبت میں پڑ جائے. اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے بزنسز ایسے ہیں, حتیٰ کہ فوڈ فیکٹریز میں کیا کچھ ملاوٹیں کی جاتی ہیں زیادہ نفع کمانے کے لیے. جس طرح جینیٹیکلی موڈیفائی کیا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے, ہر چیز کو انڈسٹریلائز کیا جا رہا ہے کہ زیادہ نفع حاصل کیا جا سکے, اور وہ نفع چند لوگوں کو ہوتا ہے. بہت سارے لوگ صحت کی خرابیوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں اور باقی مسائل کا بھی, لیکن جن کو پیسہ کمانا ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی ہلاکت میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس سے انسان کا پورا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے جب انسان آخرت کو اپنا مقصود بناتا ہے. وَيُرَائِي فِيهِ وَجْهُ اللَّهِ, اور اس میں وہ نگہداشت کرتا ہے اللہ کے چہرے کی, یعنی اللہ کے چہرے کی خاطر کام کرتا ہے اور اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے جب وہ آخرت کو طلب کرتا ہے. وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ يَقْتَضِي حُسْنَ الْخِلَافَةِ فِي الْأَرْضِ, اور ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ زمین میں خلافت کا کام آسن طریقے سے انجام دیا جائے, باستعمارها, اس کو آباد کر کے, والاستفادۃ من خیراتها, اور اس کی اچھائیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. فلا تعطیل للحیات فی الاسلام انتظارا للآخرہ, تو اسلام میں زندگی کو معطل کرنا مقصود نہیں آخرت کے انتظار میں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شخص آخرت چاہتا ہے وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے یا دنیا کو نقصان دیتا ہے اس طرح کا کہ اس میں کوئی کام ہی نہ کرے. نہیں, وہ دنیا سے بھی معقول انداز میں فائدہ اٹھاتا ہے. جیسے کہ قارون کو نصیحت کی گئی تھی کہ آخرت کو تلاش کرو اور دنیا میں بھی جو اللہ نے تمہارے حصے میں لکھا اس کو حاصل کرو. لیکن قارون کا طریقہ کیا تھا کہ آخرت کو بھول کر زیادہ سے زیادہ دنیا بنانے کی حرص اس کے اندر آ گئی تھی, جس کے نتیجے میں پھر فساد اور بگاڑ پیدا ہوا اور اللہ کی ناراضگی مول لی. ولیکن تعمیر الحیات بالحق والعدل والاستقامت ابتغاء رضوان اللہ والاستعانۃ بها علی اداء اعمال الآخرۃ ھذا ھو الاسلام. یہ ہے دراصل اسلام کیا کہ زندگی کی تعمیر. لیکن زندگی کی تعمیر کس طرح ہو, یعنی اس دنیا کو کیسے آباد کیا جائے, وہ حق پر مبنی ہو, ظلم پر نہ ہو, والعدل اور انصاف پر مبنی ہو, بے انصافی پر نہیں, والاستقامت اور جمع رہ کر ابتغاء رضوان اللہ, اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے, والاستعانۃ بہا اور اس پر مدد چاہتے ہوئے, علی اداء اعمال الآخرۃ آخرت کے اعمال کو ادا کرتے ہوئے. ھذا ھو الاسلام, یہ ہے دراصل اسلام کہ انسان آخرت کو بھولے بغیر, اکاؤنٹیبلٹی کو بھولے بغیر عدل اور انصاف پر اس معاشرے کی تعمیر کرے. اما الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ فلا یصلون الی غایاتہم فی ظل نور الایمان ومن ثم یستأثرون بثروات الارض ویکسبون الحرام والخبیث ویستغلون الناس ویغشونہم ویستعبدونہم. اما الذین, جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے, یستحبون الحیات الدنیا, جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں, علی الآخرہ آخرت پر, فلا یصلون, تو نہیں وہ پہنچتے, الی غایاتہم اپنے مقاصد کو, فی ظل نور الایمان باللہ اللہ پر ایمان کے نور کے سائے میں. ومن ثم, اور یہیں سے پھر وہ بات شروع ہوتی ہے کہ یستأثرون, وہ ترجیح دیتے ہیں, بثروات الارض زمین کی دولت کو, ویکسبون الحرام اور حرام کمائی کرتے ہیں, والخبیث اور خبیث کام کرتے ہیں, ویستغلون الناس اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ویغشونہم اور ان پر چھا جاتے ہیں, ویستعبدونہم اور ان کو غلام بنا لیتے ہیں. یعنی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور ان کو کنٹرول میں لے آتے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں اور صرف دنیا کی دولت کو ترجیح دیتے ہیں, جب وہ نور ایمان سے خالی ہو کر صرف دنیا ہی دنیا چاہتے ہیں اور آخرت کو بھلا دیتے ہیں. ولا يمكنهم الحصول على هذا في ظل نور الایمان, نور ایمان کے سائے میں یہ حرام کام نہیں ہو سکتے.
ٹھیک ہے نا. وفی ظل الاستقامت علی ہداہ، اور استقامت کے سائے میں اس کی رہنمائی کی طرف. ومن ثم یصدون عن سبیل اللہ، اور یہاں سے یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ویبغونہا عوجا، اور اس کا ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. لا استقامت فیہا ولا عدالہ، جس میں نہ استقامت ہوتی ہے اور نہ ہی انصاف ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو پھر ان کی زندگی کس طرح فرق ہو جاتی ہے، کیسے مختلف ہوتی ہے ان کے مقابلے میں جو یہ اوپر آیت میں آیا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. تو یہ دو مختلف رویے ہیں جس کی بنیاد میں ہی فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے کہ ایک اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہوئے، اس کی مراعات، اس کی نگہداشت کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اور دوسرے اس کو توڑ کر اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے. تو کیا میجر فرق آتا ہے، کیا بڑا فرق آتا ہے. عہد ایمان کی پاسداری کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کی بات ہے نا. جو عہد پورا کرتا ہے وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اور دوسرا دنیا کو ترجیح دیتا ہے. یعنی یہ بہت بڑا فرق آتا ہے. یعنی عہد کی پاسداری وہی کرے گا جو آخرت کو اپنی پرائرٹی رکھے گا، آخرت کو مد نظر رکھے گا. اور جو اس کو بھول جاتا ہے، اور وہ بھلاتا بھی کیوں ہے، وہ کیوں نہیں اس عہد کی پاسداری کرنا چاہتا، کیونکہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہے اور دنیا اس کی ترجیح ہے. جی ہاں، مقاصد مختلف ہیں. استاذہ یہ جو سینٹنس ہے نا تعمیر الحیات، یہ مجھے ایک دم بڑا کلک کیا اس سینس میں کہ جیسے بعض دفعہ مثلا ہماری زندگی کی جو کنسٹرکشن ہے یہ بنیاد ہے وہ کس چیز پہ ہونی چاہیے نا، یعنی خاص طور پہ جو انسان آخرت کو ترجیح دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ حق کی بات ہے، عدل کی، یہ دونوں چیزیں الحمدللہ انسان کی زندگی میں آ بھی جاتی ہیں، لیکن استقامت یا کنسسٹنسی وہ کیسے آتی، اس کا پھر آگے سولوشن بتا دیا گیا. ایک تو یہ کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے اعمال میں کوالٹی کیسے لاتا ہے اپنے آخرت کو سامنے رکھ کے. کیونکہ آخرہ اورینٹڈ ہونا استاذہ یہ ہماری زندگی میں اتنا سکون اور اطمینان لاتا ہے نا. ایون آپ چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز بھی لائف میں جب لیتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کسی نے بہت روڈلی آپ سے بات کی، اب کیا انسان جب سوچتا ہے نا کہ اگر میں بھی روڈلی بات کروں تو اس کا دنیا میں تو مجھے فائدہ ہو جائے گا، یعنی ایک مجھے سیٹسفیکشن مل جائے گی، لیکن آخرت نہ میری خراب ہو جائے، یعنی وہ چیز کہ ظلم میں نہ آ جائے، میں حد سے نہ بڑھ جاؤں. تو اس وقت صبر کرنا، خاموش رہنا میرے لیے زیادہ بہتر ہے. تو ایون چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ٹاسک ہوتے ہیں وہ بھی بہت ایزی ہو جاتے ہیں جب ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہیں. مجھے ایک آپ کی بات الحمدللہ ہمیشہ زندگی میں بڑا اس نے فائدہ دیا. میں نے آپ سے ایک دفعہ پوچھا کہ استاذہ آپ کیسے ڈیسیژنز لیتی ہیں نا، تو آپ نے کہا کہ میں نا ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ اس کام سے کیا صرف میری دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے یا آخرت کو بھی. تو آپ نے کہا کہ جن کاموں میں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوتا ہے میں وہ کر لیتی ہوں آسانی سے، لیکن بعض اوقات ایسے بھی مجھے ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں کہ جس میں دنیا کا نقصان ہوتا ہے لیکن دین اور آخرت کا فائدہ ہوتا ہے. اور استاذہ یہ اتنی اچھی ٹپ ہے یا گائیڈ لائن ہے نا ڈیسیژن میکنگ کے لیے کہ بعض دفعہ واقعی ہمیں تھوڑا دنیا کا نقصان کرنا پڑتا ہے اگر ہم اپنی آخرت کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. ایک گھریلو زندگی کی مثال لیں. مثلاً ایک بچی کی شادی ہوتی ہے، وہ ایک نئے خاندان میں جاتی ہے، اب وہاں اس کا بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اپنے فیملی ماں باپ کے ساتھ تو بہت ساری چیزوں میں وہ درگزر کر جاتے ہیں، بہت سی اپنے وہ حق چھوڑ کے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے رہتے ہیں. ماں باپ کما کما کے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، شادیوں تک میں کیا کچھ خرچ نہیں کرتے، خود نہیں کھاتے، خود اپنی خوشیاں پیچھے کر دیتے ہیں، خود تھکتے ہیں اور بچوں کو خوش رکھتے. لیکن یہ ساری پیمپرنگ شادی کے بعد تو نہیں ہوتی. اب جب ایک لڑکی شادی ہو کے سسرال میں آتی ہے تو وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اب یہاں بھی مجھے شہزادی بنا کر ہی رکھا جائے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. یہ زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہوتی ہے، اور جب ان ذمہ داریوں کو محسوس ہی نہ کیا جائے، ان کو ادا کرنے کی فکر ہی نہ کی جائے، تو پھر سارے نظام میں خلل آ جاتا ہے. اس میں پھر کبھی دین کا سہارا لیا جاتا ہے کہ عورت پہ گھر کے کام کی ذمہ داری نہیں، عورت پہ ساس سسر کی ذمہ داری نہیں، عورت پہ یہ بھی نہیں، عورت پہ وہ بھی نہیں.
نتیجہ کیا ہے کہ جب وہ صرف حقوق لینے کی باتیں کرتی ہے اور حق دیتی نہیں ہے، عدل سے ہٹ جاتی ہے، تو پھر وہ زندگی خوشگوار ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر خاص طور پر اگر انسان اپنی آخرت کو بھول کر یہ زندگی گزار رہا ہو تو اس میں پھر جھوٹ، فریب، بعض اوقات بدعہدی، بعض اوقات چیٹنگ، بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جس سے معاملات میں کمپلیکیشن بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کہیں پر بھی ہم ہوں، گھر کے ادارے میں ہوں، گھر بھی تو ایک انسٹیٹیوشن کی طرح ہے نا، تو جب تک ہم اس کی بنیاد بھی، کیوں خطبہ نکاح میں 4 دفعہ تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے، جب تک اس کی بنیاد تقویٰ پر نہیں رکھتے اور وہاں پر بھی ہم آخرت اورینٹڈ نہیں ہوتے تو پھر صحیح طور پر دنیا کی تعمیر بھی نہیں ہو سکتی. اور جب دنیا کی تعمیر صحیح نہیں کرتے ہم، یہاں فساد سے بھرا ہوا ہے گھر کو، اور جہاں کام کرتے ہیں اس جگہ کو بھی جہنم بنایا ہوا، تو پھر آپ دیکھیے کہ اپنے لیے جنت کی تمنا کیسے رکھ سکتے ہیں. یعنی جب دوسروں کی زندگی ہم جہنم بناتے ہیں، دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں عزت کہاں سے دے گا؟ سوچنے کی بات ہے. So I was just thinking that giving tarjih to akhirah gives you such a strong motivational force to work for akhirah that it lets you sacrifice your dunya, and then it brings peace in your life too. I mean, you experience both things just because of having that tarjih of akhirah. Sadhji, it feels like, we always think of Jannah being in heights, or Akhirah also if you think about. So you have to rise above many things and then you can fly to Akhirah, right? So that makes things easy, because if you keep crawling, you keep bumping into things, they'll keep hurting you and you will keep hurting others. So you really have to rise above for the Akhirah. And I always, one of your sentences that comes to my head many, many times is, a lot of times we hear about, striking a balance. And yes, we should strive to strike a balance, but the sentence is that جس نے اپنی دنیا بنائی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے اپنی آخرت بنائی اس نے دنیا کا نقصان کیا. So you do suffer that. If you are akhirah oriented, there will definitely be certain losses that you have to take it as okay. And those losses will be compensated by Allah subhanahu wa ta'ala even sometimes later in dunya. And for sure, inshallah, our iman is for akhirah as well. So this is so important for us to take it as, I've signed up for it, that okay, I want to make my akhirah, and it's okay that my dunya will have certain losses. I can't keep juggling between the two, because that's the struggle, the juggle between, sometimes we pick dunya better, sometimes we go akhirah, then we don't have that istiqamah. Ustaza, یہ جو سینٹینسز ہیں کہ وہ دولت دنیا کی اکٹھی کرتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں اور حرام کماتے ہیں اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، میں سوچ رہی تھی آج کل فیشن انڈسٹری کس طرح ایکسپلائٹ کر رہی ہے. یعنی پھٹے ہوئے کپڑے کا یہ پتا تھا کہ فقیر ہی پہنتا ہے، لیکن اب یہ کہ اچھے سے اچھے لوگ اور 300 400 کی جینس خرید کر، اور پھٹی ہوئی جینس، میں کہتی ہوں لاؤ مجھے دے دو، میں پھاڑ دیتی ہوں، 300 دینے کی کیا ضرورت ہے. لیکن سبحان اللہ، یعنی انہوں نے ایسا پاگل بنا دیا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس چیز کی کوئی پرائس نہیں ہے. استاذہ میں سوچتی ہوں اللہ کی رحمت نور کے سائے میں آ جاتے ہیں جب ہم ٹارگٹ اپنا آخرت بنا لیتے ہیں اور جمے رہتے ہیں، اور عدل و انصاف اور دنیا کی پریشانیاں جو بھی اس کی راہ میں آتی ہیں ہم ایک متاثر نہیں کر پاتی، کیونکہ استقامت کا وعدہ ہم نے خود سے کیا ہوا ہے. تو ہم نور کے سائے میں آ جاتے ہیں تو بھلائی شروع ہو جاتی ہے، نظر آنے لگتا ہے. اس چھوٹی سی کلاس پہ سمجھ لیں ہمیں کیا معلوم کس قدر فرشتے ہیں، تو ہم نور کے سائے میں ابھی بھی آئے ہوئے ہیں، تو ہمارا کام کتنا آسان ہو جاتا ہے ہر طرح. اور جو دنیا کے جیسے انہوں نے پھٹی ہوئی جینس کا ذکر کیا، تو وہ پھر واقعی پاگل ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا ٹارگٹ دنیا ہے، وہ جو چاہیں کریں، نور کا سایہ تو ان پر نہیں ہے. نور کا سایہ جب ہی ہوتا ہے جب ہم آخرت کو ٹارگٹ بناتے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ مجھے یہاں ان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ آخرت کے انتظار میں دنیا کی زندگی کو معطل نہیں کرنا چاہیے ہمیں نا، یعنی اس میں تعطیل کوئی نہیں ہے. تو یہ صرف ہماری سوچ کی ایک بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آخرت اورینٹڈ ہیں، یا صرف ہمیں آخرت ہی کا سوچنا چاہیے اور دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دینا چاہیے، یا پھر یہ کہ دنیا میں ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. تو وہ صرف ایک وقتی اور چند لمحوں کی بات ہوتی ہے جہاں ہمیں شاید کچھ چھوڑنا پڑتا ہو یا کوئی ایسا سٹیپ اٹھانا پڑتا ہو، لیکن پھر آخر میں جا کر وہ ہمارے لیے دنیا میں ہی بہت فائدے مند ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ بعض اوقات جیسے آپ صرف اللہ کی خاطر کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، جہاں آپ پورا اختیار رکھتے ہیں، پورا موقع ہے آپ کے پاس دھوکہ دینے کا، لیکن آپ بچتے ہیں اس سے.
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کا ایک ٹرسٹ اور اعتماد لوگوں کے دلوں میں نہ ڈالے؟ یعنی جو دھوکہ دیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا لوگوں سے بدعہدی کرتا ہے یا ان چیزوں کو کاٹتا ہے جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، تو یہ چیزیں ایسی تھوڑی ہیں جو ڈھکی چھپی رہ جائیں اور لوگوں تک نہ پہنچے، یا جس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں اس تک وہ وائبز نہ جائیں یا اس تک وہ سب بات پہنچے نہ، وہ پہنچتی ہیں اور پھر اس کا سیٹ بیک بھی ہوتا ہے. اور جب انسان سوچتا ہے کہ نہیں میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، مجھے یہاں یہ نہیں کرنا چاہے مجھے کتنا بھی بینیفٹ ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس آزمائش سے نکال کے پھر وہ دیتا بھی ہے جو اس کی قسمت میں ہے. مجھے یہ پوچھا تھا کہ جب ہم آخرت کو مد نظر رکھ کے کوئی ایسا ڈیسیجن لیتے ہیں جس میں یہ کہ دنیا آپ کو چھوڑنی پڑتی ہے یا کم کرنی پڑتی ہے، تو لوگ جو ہے نا بہت کوسچن کرتے ہیں، اور سم ٹائم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب بہت دین کا نالج ہوتا ہے جن کے پاس، وہ پوچھتے ہیں واقعی آپ اس مقصد کے لیے آئے ہیں، اس کے لیے یہ کام شروع کیا ہے. تو پھر مطلب ایسے لوگوں کی باتیں سن کے نا مطلب انسان تھوڑا بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی قدرتی بات ہے کہ لوگوں کے تبصرے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ہم کوئی فرشتے نہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں یہ چیزیں بادر کرتی ہیں. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ مجھے لوگوں کے لیے نہیں جینا، مجھے اللہ کے لیے جینا ہے. جی وہ یہ میں پوچھا چاہ رہی کہ مطلب ایسی دعا کہ جو رائٹ اوے آپ کے دماغ میں آ جائے کہ بس یہی آپ جملہ دہرائیے کہ مجھے لوگوں کے لیے نہیں جینا، مجھے اللہ کے لیے جینا ہے. جو چیز میرے رب کو پسند ہوگی مجھے وہ کرنا ہے، کیونکہ نہ یہ میرے خالق ہیں، نہ میرے رازق ہیں، نہ میرے مالک ہیں، کسی نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے. تو یہ کہاں سے مجھے رول کرنے آ گئے ہیں کہ یہ مجھے رول کریں اور میں ان کی مرضی کے مطابق جیوں. جی السلام علیکم استاذہ. دو چیزیں میں شیئر کرنا چاہتی تھی. ایک تو وہی جین کی ایگزامپل سے، جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے کہ پھٹی ہوئی جین پہن کے، تو مجھے وہ شیطان کی بات یاد آتی ہے کہ میں اس کو خوبصورت بنا دوں گا. وہ یہ سمجھ کے نہیں کر رہے کہ ہم بھدے یا بدنما لگ رہے ہیں، وہ خوبصورت بنا دی جاتی ہے. اسی طرح سے مجھے نیلز کی ایگزامپل نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نجاست ہے، اس کو کائنڈ آف مکروہ ہے، اس کو 40 دن سے زیادہ نہیں رکھنا. اور اتنے سجا کے لڑکیاں گھومتی ہیں کہ نیلز پہ پالش لگی ہوئی ہے اور اب تو گلیٹرز بھی لگے ہوتے ہیں اور یہ سب نا. تو وہ شیطان کا وعدہ ہے کہ ان چیزوں کو خوبصورت بنا کے تو وہ دکھاتا ہے، یعنی غیر معقول نامعقول کو مزین کر دیتا ہے. بالکل. اور دوسرے یہ جب قربانی کی بات ہم کرتے ہیں نا کہ دین کے لیے ہمیں قربانی کرنی پڑے گی، تو استاذہ ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی کسی گول کسی اچیومنٹ کے لیے ہمیں قربانی نہیں کرنی پڑتی. جیسے اسٹوڈنٹس کی ایگزامپل آپ دیکھیں، جو بھی اسٹوڈنٹ کوئی ہائی گریڈ کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے تو اپنی نیندیں قربان کر کے بیٹھا ہوتا ہے، یا کسی نے بڑا گھر لیا تو مارگیجز کی وہ ڈاؤن کے لیے جمع کر رہے ہیں، تو کہاں سے کتنے کارنرز کٹ کر کے تو وہ وہاں تک پہنچتے ہیں. ایون دنیاوی گولز کے لیے بھی ہمیں ہر وقت ہر لمحہ قربانی والے مرحلے میں سے گزرنا پڑتا ہے. اس جس ہم نے اصل میں جب دنیا کے لیے قربانی کرتے تو ہم اس کو قربانی سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے لیے اگر اتنی ہی ہمیں بچت کر کے کسی گول کے لیے خرچ کرنا پڑے تو اس کو ہم قربانی سمجھتے رہتے ہیں. We are doing the tafsir of Surah Tawbah these days, and I can totally relate to what we learned in the class today. When a believer surrenders for the love of Akhirah, the first thing that Allah subhanahu wa ta'ala helps with is the tranquility in the heart, the peace of mind which comes, because the believer knows it is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Whether one loses in dunya or wins, the reward is secure for the Akhirah. وَحِينَ يُفْلِحُ هَؤُلَاءِ فِي صَدِّ أَنفُسِهِمْ وَصَدِّ غَيْرِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَعِنْدَئِذٍ فَقَطْ يَمْلِكُونَ أَنْ يَظْلِمُوا وَأَنْ يَطْغَوْا وَأَنْ يَغْشُوا وَأَنْ يَخْدَعُوا وَأَنْ يُغِرُّوا النَّاسَ بِالْفَسَادِ فَيَتِمُّ لَهُمْ بِذَلِكَ الْحُصُولُ عَلَى مَا يَبْغُونَهُ مِنَ النَّهْبِ وَالْفَسَادِ وَالْكَسْبِ الْحَرَامِ وَالْمَتَاعِ الْمَرْذُولِ وَالْكِبْرِيَاءِ فِي الْأَرْضِ وَتَعْبِيدِ النَّاسِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَكَمْ لِلَّهِ مِنْ حِكْمَةٍ فِي ابْتِلَاءِ هَؤُلَاءِ بِهَؤُلَاءِ وَتَسْلِيطِ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ وَحِينَ يُفْلِحُ هَؤُلَاءِ، اور جب یہ فسادی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، فی صد انفسہم، اپنے آپ کو روکنے میں، وصد غیرہم، اور دوسروں کو روکنے میں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، فعندئذ فقط، تو اس وقت محض، یملکون، وہ مالک ہوتے ہیں، ان یظلموا، کہ وہ ظلم کر سکیں، وان یطغوا، اور یہ کہ وہ سرکشی کر سکیں، وان یغشوا، اور یہ کہ وہ چھا جائیں، وان یخدعوا، اور یہ کہ وہ دھوکہ دیں، وان یغروا الناس، اور یہ کہ وہ ابھاریں لوگوں کو بالفساد، فساد پر، فیتم لہم بذالک الحصول علی ما یبغونہ،
تو تمام ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے ان کے لیے حاصل کرنا جو وہ چاہتے ہیں، من النہب لوٹ مار میں سے، والفساد اور فساد میں سے، والکسب الحرام اور حرام کمائی میں سے، والمتاع المرذول اور حقیر متاع حاصل کرنے میں، والکبریاء فی الارض اور زمین میں تکبر کرنے میں، وتعبید الناس لغیر اللہ اور لوگوں کو غیر اللہ کا غلام بنانے میں. یعنی ایسا نہیں کہ جو غلط کام کرتا ہے دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا، بعض اوقات غلط کار لوگ بھی اپنے بگاڑ میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ان تمام فائدوں کو وقتی طور پر حاصل کر لیتے ہیں. وقد توعد اللہ ہؤلاء الکفار بقولہ سبحانہ، اور تحقیق دھمکی دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کفار کو اپنے اس قول کے ساتھ، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی ہے وہ ذات جس کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وویل للکافرین من عذاب شدید، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے. کون ہے وہ؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ جو آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کا ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہی لوگ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں، یعنی گمراہی میں بھی بہت آگے نکل چکے ہیں. اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید. الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. وقد وعد اللہ المؤمنین بالفلاح فی الدنیا والآخرہ، اور تحقیق وعدہ کیا ہے اللہ نے مومنوں کے ساتھ فلاح کا، مکمل کامیابی کا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. فمن هم المؤمنون الذین کتب اللہ لهم هذه الوثیقہ، کون ہے وہ مومن جن کے لیے اللہ نے یہ اگریمنٹ لکھ دیا. ووعدهم هذا الوعد، اور ان سے یہ وعدہ کر رکھا ہے. ومن هم المؤمنون الذین کتب اللہ لهم الخیر والنصر، اور کون ہے وہ مومن کہ جن کے لیے اللہ نے خیر اور مدد لکھ دی. والسعادہ والتوفیق، اور خوشبختی اور توفیق. والمتاع الطیب، اور عمدہ سامان زندگی. فی الارض، زمین میں. یعنی اللہ نے مومنوں سے فلاح کا وعدہ جو کیا ہے تو وہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے. تو کون ہے وہ خوش قسمت جن سے اللہ نے مدد کا، خوشبختی کا، نیکیوں کی توفیق کا اور پاکیزہ سامان زندگی کا وعدہ کر رکھا ہے اس دنیا میں بھی. ومن هم المؤمنون المکتوب لهم الفوز والنجات، کون اور کیسے ہیں وہ مومن کہ جن کے لیے اللہ نے کامیابی اور نجات لکھ دی ہے. والثواب والرضوان، اور ثواب اور رضامندی فی الآخرۃ، آخرت میں. ومن هم المؤمنون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور کون ہے وہ مومن کہ جو فردوس کے وارث ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ما وصفہم وما ہی صفاتہم، ان کے کیا وصف ہیں، طور طریقے ہیں، اور کیا ان کی صفات ہیں. وبماذا وعدہم اللہ، اور اللہ نے ان سے کس چیز کا وعدہ کر رکھا ہے. انہم الذین قال اللہ تعالی فیہم، بے شک وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، کامیاب ہو گئے مومن. کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو سے اعراض برتتے ہیں، لغو میں فضول چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتے. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو تزکیے کے طریقے پر عامل ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ. فإنہم غیر ملومین، تو بے شک وہ ملامت نہیں کیے جانے والے. فمن ابتغى وراء ذلک، تو جو اس سے آگے کچھ تلاش کرے. فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، یعنی ازواج اور ما ملکت ایمانہم سے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی نگرانی کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ دراصل وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، وہ جو ورثے میں پائیں گے فردوس. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو ان صفات میں اول اور آخر صلاۃ کا ذکر ہے، خشوع کا بھی اور حفاظت کا بھی. پھر فضول باتوں فضول کاموں سے بچنے کا، یعنی ان کی زندگی پروڈکٹیو ہوتی ہے، دنیا کی زندگی کو سوچ سمجھ کر شعور کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اپنا وقت لہو و لعب میں نہیں ضائع کرتے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، لا یعنی باتوں میں نہیں پڑتے، ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. اور وہ جو تزکیے کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں. للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی کہا گیا اور تزکیے کے معنوں میں بھی، یعنی پاکیزہ زندگی بسر کرنے والے ہیں، مال میں پاکیزگی، اخلاق میں پاکیزگی، کردار میں پاکیزگی. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی خاص طور پر اپنا دامن پاک رکھتے ہیں، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، اور رشتہ نکاح کے علاوہ اور ملک یمین کے علاوہ آؤٹ آف ویڈ لاک تعلقات قائم نہیں کرتے. اور جو ایسا کریں وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، حدیں توڑنے والے ہیں. اور جو اپنی امانتیں، اور امانتوں میں بہت کچھ آتا ہے، صرف مال نہیں آتا، ذمہ داریاں بھی امانت ہوتی ہیں. وعہدہم، اور اپنے عہد، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ، اس کی نگہداشت کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. وعدہ کرتے ہیں تو نبھاتے ہیں، اور وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہی لوگ دراصل وارث ہیں جنت الفردوس کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جہاں سے وہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے، نہ نکلنا چاہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، جیسے سورۃ الکہف میں آتا ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. دنیا میں کوئی جگہ کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، انسان وہاں زیادہ دیر رہ نہیں سکتا. کبھی حالات کے تقاضے کے تحت، کبھی صحت کے اسباب کی وجہ سے، اور کبھی زندگی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے. اول تو دنیا میں کوئی مستقل خوشی کی جگہ اور چیز ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز انسان کو اٹریکٹ کرتی بھی ہے تو اس کا مزہ بہت دیر تک باقی نہیں رہتا. بوریت کا مسئلہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اسی لیے جائز سے ناجائز کی طرف لوگ چل پڑتے ہیں کہ جائز میں اب اٹریکشن نہیں رہی، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو یا کھانے پینے کا یا اور طرز زندگی کا. تو ایسے میں انسان اگر ان تقاضوں کو ایمان کے پورا کرے تو وہ ان جنتوں کا وارث بن سکتا ہے کہ جس میں کوئی بوریت نہیں ہوگی اور جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. جدائی کا کوئی غم ہی نہیں. دنیا میں آپ دیکھیں جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی جدائی کا خوف آپ کو رہتا ہے، اور اگر وہ جدا ہو جائے تو غم لگ جاتا ہے. وہاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یہ ہے آخرت، اس کو ترجیح دینا، اس کی خوشی کے لیے کام کرنا، یہ ہے عقل مندی. ہمیشہ اپنی نیت کو وہاں کے فائدے کے لیے درست کرتے رہنا. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو اچھا کام کر لیتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں اس کا ریوارڈ کب ملے گا. جس کے ساتھ ہم نے کوئی بھلا کیا، احسان کیا، وہ کب ہمارے اوپر احسان کرے گا، وہ ہمیں کیا دے گا، وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. تو جو ان باغوں کے خیالوں میں جیتا ہے پھر اس کے لیے دنیا کا ہر غم دکھ تکلیف آسان ہو جاتا ہے. وہ اپنے رب کے لیے صبر بھی کر لیتا ہے، وہ اپنے رب کے لیے اس کی اطاعت کرنے کے لیے لوگوں کی باتیں بھی برداشت کر لیتا ہے، وہ تکلیف بھی اٹھا لیتا ہے، استقامت بھی اختیار کر لیتا ہے. اور یہ یاد دہانی قرآن کے بغیر کوئی چیز نہیں کروا سکتی. انسان اس سبق کو نہ بھولے، ورنہ چاروں طرف تو ہماری دنیا ہے نا، آخرت تو نظر نہیں آتی، جنت تو نظر نہیں آتی. لہٰذا ہم اسی کو جنت سمجھ کر اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اسی کے پیچھے اپنی جوانی ختم کر دیتے ہیں، اسی کے پیچھے اپنی ساری انرجیز گنوا دیتے ہیں، اسی کو جنت بناتے بناتے ہر چیز لگا دیتے ہیں اور وہاں کو بھول جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا دھوکا ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. Sorry, I'll just remind and re-invite everyone in connection of these ayat for Hayya Alal Falah, the course that is being run on the weekend, Saturday and Sunday. Ustaza's session is from 11 to 1:15, particularly for Urdu audiences, and highly encourage everyone to pass the word on, come and benefit from this class. It's just amazing. It has started last weekend and there's lots more that we're going to learn, inshallah. The class is also going online, and for registrations as well, inshallah, staff is available here if you're interested to register. Please check on the website, alhudainstitute.ca. Jazakallah khair. I'm thinking that the first thing is highlighted in these ayahs is the salah. Salah, yes. Yeah, subhanallah. And in the middle of summer, short hours in the night, we were all tested waking up for Salatul Fajr. Yes. So subhanallah, just reflecting that indeed I have to really, really sacrifice my sleep to get this, to be one of these successful people. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Yes. I don't know if it was just like the English translation, but like I noticed that the first time it says humbly submit yourselves to prayer. So sometimes we make the very conscious effort, like, okay, I'm going to make this prayer like the best kind of prayer and following all those rules. And then the last time one prayer is mentioned, it says carefully maintain their prayers. So it's not just enough to do it once. You did a really good prayer and okay, you're in the clear. You have to maintain that kind of khushu. And it's difficult, but that's why Jannat al-Firdaus is not easy. You have to work for it. Ustaza, I feel all this starts with La ilaha illallah. Yes. The foundation. And we as Muslims, we say La ilaha illallah, but we make the wealth as ilah, we make our nafs as ilah, and we make people as ilah. Yes. When we start pleasing all those, we will be engrossed in this world. Yeah. And when we start loving Allah and doing things for Him, that is when akhirah becomes important. Yes. So the basic thing for us is whenever we say La ilaha illallah, we should be very conscious of it. And truthful. And truthful, yes. Yes.
سازا اس میں ترجیحات بھی بہت کلیئر ہیں ان آیات میں کہ جو مومنین ہیں ان کی ترجیحات یہاں پر سب سے پرائرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دنیا میں بھی حاضر ہونے کے لیے ریڈی رہنا. تو بہت کلیئر پکچر ہے، اور جو اس کے فوراً بعد ہے وہ لفظ سے منہ موڑنا ہے. تو یہی ڈائریکشن آ جاتی ہے کہ کس کے لیے آخرت امپورٹنٹ ہے اور کس کے لیے دنیا امپورٹنٹ ہے. استاذہ میں نوٹس کر رہی تھی جیسے ان رائٹر کا جو سٹائل ہے نا، انہوں نے نا پہلے ہمارے اندر اتنا شوق پیدا کیا ہے، جیسے کون سے مومن ہیں، وہ کون سے مومن ہیں، یعنی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکمل کامیابی کا ایگریمنٹ کیا، وہ کون سے مومن ہیں جن کے لیے ہر خیر، مدد، خوشی، خوشبختی، توفیق، دنیا کی ہر نعمت لکھ دی، پھر کامیابی، نجات، ثواب، رضامندی، یعنی اسپرچل ایسپیکٹ بھی بتا دیے کامیابی کا، فزیکل ایسپیکٹ بھی بتایا، اور پھر یہ آیات لائے ہیں نا، کیونکہ ہم سب یہی چیزیں تو چاہتے ہیں ایگزیکٹلی، بالکل. لیکن ان کی قیمت نیچے دی ہوئی ہے کہ یہ پانے کے لیے پھر یہ سب کرنے کی ضرورت ہے. اول صفت لہؤلاء المؤمنین، پہلی صفت ان مومنوں کی، انہم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تستشعر قلوبہم رہبۃ الموقف بین یدی اللہ فی الصلاۃ فتسکن وتخشع. تستشعر، محسوس کرتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، رہبت، خوف، الموقف، کھڑے ہونے کا، بین یدی اللہ، اللہ کے سامنے، فی الصلاۃ، نماز میں، فتسکن، تو وہ ساکت ہو جاتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں، وتخشع، اور ڈرنے لگتے ہیں. کیا کبھی ہم نے بھی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ خوف محسوس کیا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں؟ اپنے سے بڑے کسی انسان کے سامنے کھڑے ہوں تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور ایک دن تو اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہی ہے. پھر اس دن کیا ہوگا، اسی موقف کو یاد کر لیں. تو انہوں نے خشوع کا راز بتا دیا ہے کہ یہ احساس کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ یقین کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں. یعنی نماز کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کسی معمولی ہستی کے سامنے کھڑے ہونا نہیں ہے. تو خشوع کا لفظی معنی سکوت بھی ہوتا ہے، سکوت چپ ہونا نہیں، یعنی ساکت ہونا، جامد ساکت جیسے. تو نماز میں خشوع کا مطلب کیا کہ نماز جب آپ پڑھے تو ہل جل نہیں کرے زیادہ، اس میں یکسوئی اختیار کریں. وَيَسْرِ الْخُشُوعُ مِنْهَا إِلَى الْجَوَارِحِ، اور چل پڑتا ہے، یسری، یہ خشوع سرایت کرنے لگتا ہے، منہا الی الجوارح، وہاں سے سارے اعضاء کی طرف. دل میں خشوع آتا ہے تو وہاں سے سارے اعضاء کی طرف منتقل ہوتا ہے. وَيَخْشَى أَرْوَاحَهُمْ جلال اللہ، اور اللہ کا جلال ان کی روحوں کو ڈھانپ لیتا ہے. یعنی وہ جو ایک ہیبت ہوتی ہے اس احساس کی کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. فَتَخْتَفِي مِنْ أَذْهَانِهِمْ جَمِيعَ الشَّوَاغِلِ، تو مخفی ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں ان کے ذہنوں سے سارے شغل، ساری باتیں رخصت ہو جاتی ہیں. اس کیفیت کو آپ دنیا میں بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے دل میں کسی خاص چیز کا خوف آتا ہے تو پھر اور کتنی باتیں یاد رہتی ہیں، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، باقی سب کچھ ڈمنش ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اڑ جاتا ہے. صرف ایک ہی نقطے پر انسان کا ذہن مرکوز ہو جاتا ہے. تو چونکہ اس اینگل سے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہمارے دل میں ہیبت آئے، ڈر آئے، تو پھر ہماری روحیں اس کے اثر میں بھی نہیں آتی اور ذہن خالی نہیں ہوتے دنیا کے کاموں سے. ولا تشتغل بسواہ، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہوتا. فہم مشغولون بنجواہ، تو وہ مشغول ہو جاتے ہیں اس سے سرگوشیاں کرنے میں، اس سے راز و نیاز کرنے میں، اللہ سے وسپر کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. وَيَتَوَارَى عَنْ حِسِّهِمْ عِنْدَ مُنَاجَاتِ رَبِّهِمْ كُلُّ مَا حَوْلَهُمْ وَكُلُّ مَا بِهِمْ، اور چھپ جاتے ہیں ان کے احساسات سے اپنے رب کی مناجات کے وقت، جو کچھ بھی ان کے آس پاس ہوتا ہے اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی جو ان کے اوپر کوئی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی باندھ پڑ جاتی ہے، اور جو ماحول میں ہوتا ہے، چاہے وہ جائے نماز ہو، چاہے لوگ آس پاس بیٹھے ہوں، سب کو بھول کر وہ اسی کی طرف فوکس کر لیتے ہیں. فلا یشہدون الا اللہ، بس نہیں وہ مشاہدہ کرتے
دیکھتے مگر اللہ کو، ولا یحسون الا ایاہ، اور نہیں وہ محسوس کرتے مگر اسی کو، ویتطہر وجدانہم من کل دنس، اور ان کا شعور یا وجدان جو ہے وہ ہر میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے، وینفضون عنہم کل شائبہ، اور دور کر لیتے ہیں اپنے آپ سے ہر شک کو، فتتصل هذه الروح بخالقها، تو یہ روح اپنے خالق سے جڑ جاتی ہے، مل جاتی ہے، وتجد الروح الحائرة طریقها، اور حیران پریشان روح اپنا رستہ پا لیتی ہے، ویعرف القلب الموحش مثواه، اور وحشت زدہ دل اپنا ٹھکانہ پا لیتا ہے، فیسکن الی ربہ ویطمئن الیہ، وہ اپنے رب کی طرف سکون پاتا ہے اور اس کی طرف اطمینان حاصل کرتا ہے، ویتلذذ بمناجاتہ، اور اس کی مناجات میں لذت پاتا ہے۔ اس طرح اس کی نماز اس کے لیے ایک لذیذ روحانی غذا بن جاتی ہے، اس کو وہ انجوائے کرنے لگتا ہے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے نماز میں، اور ہر نماز کے بعد اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں اس نماز سے کتنی محظوظ ہوئی ہوں، کتنا میں نے حظ اٹھایا، کتنا میں نے سکون پایا ہے، میرے اندر کی کیفیت کتنی بدلی ہے، میرے اندر کے شک اور اضطرابات اور وہ کیفیات کتنی دور ہوئی ہیں۔ والصفۃ الثانیہ، مومنوں کی دوسری صفت الاعراض عن اللغو، لغو سے منہ موڑنا ہے، کما قال سبحانہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو سے اعراض برتتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، فهم معرضون عن کل لغو، تو وہ اعراض برتتے ہیں ہر قسم کے لغو سے، ایچ اینڈ ایوری لغو، لغو القول ولغو الفعل ولغو الاہتمام والشعور، قول کا لغو، فالتو باتیں نہیں کرتے، فعل کا لغو، غیر ضروری کاموں میں نہیں پڑتے، لغو الاہتمام والشعور، ان کے جو سوچ اور فکر کا اور شعور کا لغو ہوتا ہے، یعنی فضول باتیں نہیں سوچتے، بیکار کے ظن و تخمین سے کام نہیں لیتے، اندر ہی فلٹر لگا ہوا ہے، ورنہ انسان ہر وقت دوسروں کے بارے میں نیگیٹو جب سوچنے لگتا ہے تو یہ بھی دماغ کا لغو ہے، سوچوں کا لغو ہے، جس کے بارے میں ہم کبھی اپنے آپ کو نہیں روکتے کہ بس سٹاپ اٹ، کافی ہو گیا، بہت سوچ لیا، اور بعض اوقات گھنٹوں بیکار منہ بند کر کے فضول باتیں سوچے چلے جاتے، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ کوئی کام، نہ کاج، کیا ہے، غم کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، اس کا اس کا، کیونکہ دماغ لغو میں مصروف ہے، کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر فضول غیبت کی، ادھر کی ادھر کی، بیکار بے مقصد باتیں کرتے، کبھی کوئی ایسا کام کرنے لگتے جس کی واقعی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہوتا ہے، اس سے دنیا بھی حاصل نہیں ہوتی، بس ایسے ہی کیا کہتے ہیں، ٹائم کل کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم گزر جائے۔ مومن تو اپنی اس زندگی کو بھی بہت تھوڑا سمجھتا ہے، وہ پاس کہاں سے کرے گا اس کو، اور کہاں سے اسے کل کرے گا، اس کو تو اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ جس شخص کو قدر و قیمت پتہ چل جاتی ہے نا اپنے وقت کی، اپنی حیات کی، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کبھی سوچتا اور نہ ایسا کرتا ہے۔ اس کی زبان تو اللہ کا ذکر کر کر کے تھکتی نہیں، کوئی ایک لمحہ بھی جس میں آپ سوچے اچھا اب کیا کروں، اللہ کا ذکر کرو، اور ایک دفعہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، ایک دفعہ الحمدللہ کہتے ہیں، کہاں جا پہنچتے۔ Who's going to win the election or who's going to win the game or things like that. Yeah. People spend hours on these things. یعنی ایک مجلس جیسے کھانے کی دعوت پہ لوگ بیٹھتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں آنے اور جانے کے درمیان، چلے اگر کوئی ٹائملی بھی آپ کو سرو کر دے تو آدھے گھنٹے بعد کر دے گا، پھر آدھا پونا گھنٹہ تو ہم انجوائے کرنے میں لگا دیتے ہیں، پھر آدھا پونا گھنٹہ اگر جلدی سے جلدی بھی اٹھے تو اتنا بعد میں لگا دیتے ہیں، یعنی منیمم 2 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے نا، اگر آپ کہیں بھی سوشلائز کرتے ہیں بیٹھ کے، کہیں بھی آپ جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں کہ ان 2 گھنٹوں کی جو کہ بہت ویلیوبل ٹائم ہے، اس میں موسٹلی آپ کی گفتگو کس نقطے کے گرد رہی، کتنا علم نافع میں اضافہ ہوا، کتنا آپ کا ایمان بڑھا۔ یعنی صحبت صالحین کیا ہوتی ہے کہ جن کے پاس بیٹھ کے آپ کے علم نافع میں اضافہ ہو، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، آپ کے غموں میں کمی ہو، زندگی کی کوئی آپ کو راہیں ملے، نہ کہ فضول دنیا بھر کی سیاست پر ڈسکس کرتے ہوئے یا لوگوں کو ڈسکس کرتے ہوئے، فلاں کے پاس کیا ہے، کیوں ہے، کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہے۔ ان باتوں میں ہمارا کیا مطلب، اس سے کس کی اصلاح ہوگی؟
یا ہم اپنے ہی اعمال برباد کر بیٹھیں گے. کون جیت رہا ہے, کون وزیر اعظم بنے گا نہیں بنے گا, اور پھر پہلے سے پیشن گوئیاں, جھوٹی پیشن گوئیاں. بہت دفعہ لوگوں کے زبانوں سے ایسی باتیں سنی گئی کہ کوئی حقیقت نہیں تھی اور وہ ہوا بھی کچھ نہیں. اصل میں کوئی ان کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا کہ تم جو دعویٰ کر رہے تھے اس کا بنا کیا. ان کو کوئی احتساب ہی نہیں ہے. 2 گھنٹے پوری تاریخ کے اوپر تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں. حاصل کیا؟ حاصل تو جب ہے نا کہ آپ لوگوں کی اتنی اصلاح کر دیں, اتنی ان کے اندر میچورٹی لے آئیں کہ واقعی وہ کوئی صحیح انتخاب کر لیں. اگر وہ میچورٹی آ چکی ہوتی تو یہ مسائل تو نہ ہوتے. Researchers have discovered that the average person thinks about 50,000 to 70,000 thoughts per day. آگے یہ نہیں لکھا اس میں سے کتنے لغو ہوتے ہیں. نہیں, یہ جو آپ نے جملہ بولا نا کہ ہر وقت نیگیٹو سوچنا دماغ کا لغو ہے, تو میں یہ سوچی تھی کہ 50 to 70,000 اگر لغویات انسان سوچ رہا ہے, چلے اس میں سے 10% ہی کوئی ٹھیک ہوگا, تو باقی میجورٹی آف دا ٹائم ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ اتنے تھاٹس سے گزرے, ٹرین ایک گزر رہی ہے, اس میں وہ کتنے خالی ہیں اور کتنے جنگ کے بھرے ہوئے, اور کتنوں میں کوئی کام کی چیز ہے جس سے ہم آگے بڑھنے کے لیے کچھ سوچتے ہیں. کیونکہ استاذہ برین اتنا ایک سینسٹیو اور امپورٹنٹ ہمارا آرگن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایبلٹی دی ہے ٹو کوڈ اینڈ ڈی کوڈ آر بہیویئر. ہم اپنے برین کے تھرو اپنا بہیویئر اچھا بھی کر سکتے ہیں اور اسی کے تھرو اس کو نیگیٹو بھی. لیکن سارا لغو شروع تو وہیں سے ہوتا ہے نا. میں نے کہیں پڑھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے شاگرد کا پتہ چلا کہ وہ رات کی نماز میں پورا قرآن فنش کرتا ہے, تو انہوں نے بلا لیا. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی. تو انہوں نے کہا آپ ایسا کرو کہ آج رات کی جو نماز پڑھو گے ایسے پڑھنا جیسے تم میرے سامنے پڑھ رہے ہو قرآن. تو وہ چلا گیا اور اس نے پڑھا, تو واپس آئے دوسرے دن, تو اس نے کہا تھوڑا سا قرآن کم ہو گیا. کہتے فنش نہیں ہوا؟ کہتے نہیں, وہ دھیان جو رکھنا تھا کہ آپ سن رہے ہوتے ہیں تو مد اور شد کا. تو انہوں نے کہا اچھا آج جب پڑھو گے تو ایسے پڑھنا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھو. تو وہ گیا, تو جب واپس آئے تو انہوں نے کہا پورا ختم ہو گیا. نہیں, اس سے بھی کم ہو گیا. اس نے کہا کیوں؟ کیونکہ وہ عزت اور احترام. تیسری دفعہ انہوں نے کہا اب آج ایسے پڑھنا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پڑھے. تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میری سورۃ الفاتحہ ہی نہیں فنش ہوئی کہ مجھے ڈر لگ گیا. سبحان اللہ. شعور نہیں نا, لغو الاہتمام والشعور, یعنی شعور کا لغو, یعنی اپنی چوائس سے آپ لغو سوچ رہے ہیں جس کا کوئی بیس ہی نہیں. بیس لیس تھنکنگ, یوز لیس تھنکنگ, ایسے ہم اور غم, ایسی چیزوں کی فکر جنہوں نے پتہ نہیں ہونا بھی نہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ یخوف اولیاءہ, اپنے دوستوں کو ڈراتا رہتا ہے, ایسا برا دوست ہے. اور انسانوں میں سے بھی کئی ایسے برے دوست ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھے تو آپ پریشانی لے کے اٹھیں گے, ایسے ایسے خوفناک باتیں سنائیں گے آپ کو کہ آپ بوجھل ہی ہو جائیں گے. منفی باتیں ہر وقت. ان قلب المؤمن, بے شک مومن کا دل, لہو ما یشغلہ عن اللغو واللہو والہذر واللعب, اس کو لغو میں مشغول نہیں کرتا, لہو میں نہیں کرتا. حذر کہتے ہیں فضول قسم کے جوکس, جسٹ فار فن باتیں کرنا, واللعب اور کھیل تماشے میں. وَلَهُ مَا يُشْغِلُهُ مِن ذِكْرِ اللَّهِ وَتَصَوُّرِ جَلَالِهِ, اس کا دل تو وہ ہوتا ہے جو اس کو اللہ کے ذکر میں اور اس کے جلال کے تصور میں مشغول رکھتا ہے. وَتَدَبُّرِ آيَاتِهِ فِي الْأَنفُسِ وَالْآفَاقِ, اور اس کی آیات میں غور و فکر میں, نفس اور آفاق دونوں میں. وَلَهُ مَا يُشْغِلُهُ فِي تَكَالِيفِ الْعَقِيدَةِ مِن تَطْهِيرِ الْقَلْبِ وَتَزْكِيَةِ النَّفْسِ, اور وہ اس کو مشغول رکھتا ہے عقیدے کے مطابق جو کچھ کرنا چاہیے, جو ہم پر رسپانسبلٹیز آتی ہیں, من تطہیر القلب, دل کو پاک کرنے کے معاملے میں, اور تزکیت نفس کے معاملے میں, وتکالیفها فی السلوک والثبات علی الایمان, اور اس کی جو ذمہ داریاں اللہ کے راستے میں چلنے اور ایمان پر ثابت قدمی کے اعتبار سے ہوتی ہیں, وتکالیفها فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اور وہ ذمہ داریاں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق ہے, والدعوت الی اللہ, اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے سے متعلق, وہی ان کا ہم و غم بن جاتا ہے. آج کس کو انوائٹ کرنا ہے نیکی کے کام کی طرف, آج کس کو بلانا ہے قرآن سیکھنے کی طرف. ہم میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے اور پھر ان کا ہم و غم یہ بن گیا ہو کہ میں ہر شخص تک قرآن پہنچا دوں, جہاں بیٹھوں جس کو ملوں اس کے اندر یہ شوق پیدا کر دوں کہ جو دیکھا ہے میں نے اوروں کو بھی دکھلا دوں. ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر بھی ہماری بے حسی نہیں جاتی, اور ہم لغویات اور لہویات سے اوپر نہیں اٹھتے کہ ہم اصل مقصد کی طرف
فوکس کر سکیں. وتکالیفها فی الجہاد لحمایتها ونصرتها وحمایتها من کید الاعداء، اور جہاد کی ذمہ داریوں میں سے اس کی حمایت، اس کی نصرت اور دشمنوں کی چالوں سے اس کو بچانا. وہی تکالیف لا تنتہی، اور یہ ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی. ولا یغفل عنها المؤمن، اور مومن ان سے غافل نہیں ہوتا. ولا یعفی نفسہ منہا، اور وہ اپنے آپ کو کبھی اس سے معاف نہیں کرتا، یعنی اس سے ایکسمپٹ نہیں کرتا. وہی مفروضۃ علیہ، اور وہ اس پر فرض بھی ہیں. وامانۃ فی عنقہ، اور اس کے گلے میں ایک امانت بھی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.